السلام علیکم دوستوں، میں ہوں الیاس خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک یوٹیوب چینل حافظ الیاس خان آفیشیل. جی دوستوں، آج 1 نومبر یوم آزادی گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان 1948 کو ڈوگرا راج سے آزاد ہونے پر آج منایا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کے احباب دلیر اور بہادر و غیرت مند ہیں. جس طرح یہ اپنے کلچر کے لیے اور اپنے خطے کے حقوق کے لیے عملی جنگ لڑتے ہیں، اس کی مثالیں ہمارے ہاں چند قوموں میں پائی جاتی ہیں. میں اپنے تمام دوست احباب کو جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی، اس حوالے سے میرے ساتھ ایک معزز شہری بیٹھے ہیں جو گلگت بلتستان کے باسی ہیں. ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ فخر الدین نام ہے میرا. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج یوم آزادی گلگت بلتستان آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں پارک میں گھمانے کے لیے. خوشی منا رہے ہیں. اس دن ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ماشاء اللہ. تو یہ بتائیے گا، گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق سے جو محروم کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا گلگت بلتستان کو تمام حقوق مل رہے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ اکثر حقوق تو مل رہے ہیں. جو بنیادی حقوق سے مراد جو لے رہے ہیں کہ صوبائی سیٹ اپ ہمیں دیا گیا ہے. مکمل صوبائی سیٹ اپ تب ہمیں دیا جائے گا جب ہمارا ووٹ وزیر اعظم کے لیے کاسٹ ہوگا. ہمارے یہاں سے نیشنل اسمبلی میں جائیں گے تب ہماری مکمل آزادی ہوگی، ہمارے مکمل حقوق ملیں گے. ادروائز ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے. یہ بتائیں کہ ہمارا جو شناختی کارڈ ہے گلگت بلتستان کا، تو یہ ہمارے ووٹ میں استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں ووٹنگ تو یہاں پہ ہوتی ہے، مگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیشنل اسمبلی کی ہماری ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے یونو کے قوانین کے تحت. مگر ہمارے آبا و اجداد نے اپنے بل بوتے پر ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو یہاں کے باسی ہے ان کا مطالبہ ہے، جس طرح پنجاب ہے، جس طرح سندھ ہے، کے ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہی حقوق ہمارے بھی ہونے چاہیے، ہمیں بھی وہی حقوق ملنے چاہیے. ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم صرف شناخت کارڈ کے حد تک پاکستانی نہیں ہیں. جانوں کی قربانیاں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کرگل وار دیکھ لیں، ہر محاذ پہ یہاں کے باسی لڑ رہے ہیں، یہاں قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو جس طرح سندھ کے لوگ پاکستانی ہیں، پنجاب کے ہیں، کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، گلگت بلتستان والے بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے تن من دھن جن سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں. تو جو حقوق ان کو مل رہے ہیں وہی حقوق ہمیں بھی ملنے چاہیے. جی. یہ بتائیے کہ یہاں کے نوجوان جو ہے نا بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. کوئی 10-12 کلاسیں پڑھ کے کوئی نہ کوئی جاب شروع کر دے، کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو سیٹ نہیں ملتی. کوئی پنجاب کی سیٹ میں جانا چاہتا ہے، کوئی سندھ کی سیٹ میں جانا چاہتا ہے. گلگت بلتستان کی اپنی سیٹ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ جو یونیورسٹیز بنائی جائیں، یہاں پہ کالج بنائی جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک سوال کی آپ کی تصحیح کر دوں. پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ گلگت بلتستان کے ہیں. یہاں ایجوکیشن کا ریشو 100% ہے. ماشاء اللہ. صحیح ہے. تو اگر یہاں مواقع جابس کے، کاروبار کے دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہیں، مگر ایجوکیٹڈ یہاں کے سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے پاس مشرف دور میں یونیورسٹی کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی بنی ہے. تو وہ ہماری ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ناکافی ہے. بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ کبھی بجٹ ان کا کم پڑ رہا ہے، تو ہمیں مکمل بجٹ دیا جائے. تعلیم کے حوالے سے جو حکومت کام کر رہی ہے، تعلیم اور صحت کے حوالے سے سہولیات ہیں مگر فقدان ہے، کمی ہے سہولیات کی. تو الگ یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی بنے، انجینئرنگ یونیورسٹی بنے، میڈیکل یونیورسٹیز بنے، تاکہ یہاں کے لوگ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ تو بہت غیرت مند ہے، تو یہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل. گلگت بلتستان کے تمام لوگ غیرمند لوگ ہیں. ایک ہی یونیورسٹی ہے، ضرورت کے تحت شریعت بھی اجازت دے کر پردے میں اپنی تعلیم حاصل کر لیں، مگر بھارت میں مجبوری یہاں کے لوگ جو خواتین ہیں یونیورسٹی کو ایجوکیشن میں جاتی ہیں. تو کالجز تو ہیں
الگ یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی بننا ناگزیر ہے یہاں کے لیے کہ الگ یونیورسٹی بنے تاکہ آزادانہ ماحول میں یہاں کی خواتین یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ پڑھ سکیں جی جی. اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. کھیلوں کے اعتبار سے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے, کیا یہاں اسٹیڈیم ہونا چاہیے ہر طرح کے؟ بالکل ہونا چاہیے. اسٹیڈیم یہاں نہیں ہے. یہاں کا جو قومی کھیل ہے پولو ہے اس کے اسٹیڈیم تو یہاں پہ ہیں. اوور آل کرکٹ جو انٹرنیشنل گیم ہے, فٹ بال ہے, ایسا کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے. صوبائی سطح پہ ہوں یا ملکی سطح پہ کھیل کھیلے جائیں, ایسے اسٹیڈیم نہیں ہے یہاں پہ. تو بننے چاہیے یہاں پہ تاکہ صحت مند زندگی کے لیے, توانا زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھیل کے میدان ہوں, مواقع ہوں. یہاں کے لڑکے فٹ بال میں بہت آگے ہیں, جی جی. کرکٹ میں ہیں, فٹ بال میں ہیں, اچھا کھیل لیتے ہیں. صرف مواقع نہیں ہیں, اسٹیڈیمس نہیں ہیں, ٹریننگس نہیں ہیں, تو اس وجہ سے کمی ہے یہاں پہ. عثمان وزیر کی جو باکسر ہے اس کی بھی ویڈیو دیکھی تھی, وہ بیچارہ خوش نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے گلگت بلتستان میں کوئی عزت نہیں دی جاتی. کیا نہیں, بہت اچھی عزت دی ہے. سب اس کی تعریف کرتے ہیں. اس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. جی جی. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح باقی کھلاڑیوں کی عزت ہوتی ہے اسی طرح عثمان وزیر کی بھی عزت ہے. عثمان وزیر ایک اچھے پلیئر ہیں. اس نے گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ماشاء اللہ. تو موجودہ حکومت جو ہے مریم نواز صاحبہ, ان کو کیا کہنا چاہیے؟ مریم نواز صاحبہ سے کہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ویمن یونیورسٹی عورتوں کے اوپر وہ کام کرنی ہے, تو ویمن یونیورسٹی یہاں کی بنائیں, عملی اقدامات کریں. سیاسی بیانات سے تو کچھ نہیں ہوگا. اور ایک اچھی گورنمنٹ یہاں قائم کریں. یہاں آدھا بٹیر والی حکومت ہے, تو یوں سمجھے کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. مکس ایک کولیشن گورنمنٹ یہاں ہے. وزیر اعلیٰ کسی اور پارٹی کا ہے, اپوزیشن لیڈر کسی اور پارٹی کا ہے, اسپیکر کسی اور پارٹی کا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں, کشمیری عوام نے اپنے حقوق کے لیے کافی لڑا ہے, ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کشمیری عوام اور گلگت بلتستان کے حقوق سیم ہیں. یہاں کی ایک الگ شناخت ہے. اگرچہ لوگ کہتے ہیں, میری اپنی رائے ہے, لوگ کہتے ہیں گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ اٹوٹا ہے. کشمیر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی آزادی حاصل کی ہے, ان کی آزادی کی تاریخ الگ ہے. اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے جو آزادی حاصل کی ہے ان کی تاریخ الگ ہے. یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے بل بوتے پہ ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی ہے, اور کشمیر کو آزاد کرایا گیا ہے. جی جی. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. تو یہاں اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے, وہاں مدد کی گئی ہے. یہاں کسی کی مدد نہیں تھی. بغیر کسی مدد کے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان لوگوں نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی ہے. تو کشمیر کا سیٹ اپ الگ ہے. وزیر اعظم ہے, ان کا صدر ہے. یہاں ہمارا چیف منسٹر ہوتا ہے. پہلے چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا. اب 2009 میں جو سیٹ اپ دیا گیا ہے اس کے بعد سے یہاں چیف منسٹر ہوتا ہے. صوبائی وزراء اور اسپیکر وغیرہ جیسے صوبائی سیٹ اپ ہوتا ہے, اسی طرح کا صوبائی سیٹ اپ ہے. جی فخر الدین صاحب یہ بتائیے گا, گلگت بلتستان کی آزادی سے پہلے یہاں کیسا ماحول تھا؟ گلگت بلتستان کی آزادی سے پہلے یہاں راجگیری نظام تھا. سول گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی. ایک راجہ ہوا کرتا تھا, وہ اس علاقے کا نظام چلاتا تھا. تو مسلمانوں کے جو راجے تھے ان میں راجہ گورمان سرپرست تھے, راجہ سلیمان شاہ کا بھتیجا. راجہ سلیمان شاہ نے 42 ایئرس یہاں رول کیا ہے. ان کی وفات کے بعد راجہ گورمان حکومت میں آئے. اس کے بعد سکھوں کے ساتھ, ڈوگروں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی. پوپ سنگھ پڑی میں تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. پوپ سنگھ پڑی میں ایک بڑی جنگ ہوئی. 3000 سکھوں کو وہاں شکست ہوئی اور وہ استور کے راستے کشمیر چلے گئے. اس کے بعد واپس نہیں آ سکے. بعد میں انگریز آیا ان کے بعد. تو ایک اچھی تاریخ رہی ہے. یہاں بر وقت فیصلے ہوا کرتے تھے. نظام حکومت عدل کا تھا. یہ بتائیے گا, آپ کو اتنی ہسٹری کہیں سے پڑھی ہے, کسی نے بتائی, کیسے پتا آپ کو اتنی ہسٹری؟ ہماری اپنی ہسٹری ہے تو ہمیں تو پتہ ہوگی. ہمارے آپ کی اپنی کیسے ہے؟ ہمارے آبا و اجداد تھے ہمارے. جی. ہماری فیملی کے. اچھا, کیا کوئی واقعہ ایسا ہوا, کوئی بتائیں نا اپنی فیملی کے متعلق, آبا و اجداد کے متعلق کیا تھا پہلے؟ ہمارے آبا و اجداد
شروع کی ہماری جو تاریخ رہی ہے وہ ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے چترال آئے ہیں. جہاں بھی رہے حکومت کی ہے ان لوگوں نے. چترال میں ہماری حکومت تھی. اس کے بعد یاسین سے ہوتے ہوئے گلگت سے ہوتے سکردو ہنزا اور گلگت کے دیگر مقامات جہاں ان کی حکومت رہی ہے. تو رول کیا ان لوگوں نے یہاں پہ. تو ایک اپنا نظام تھا ان کا مکمل, جیسے گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے اسی طرح ٹیکس امپوز تھا. لوگ ٹیکس دیتے تھے اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی. باقاعدہ فوج ہوا کرتی تھی. اچھا اس ٹائم فوج ہوتی تھی؟ بالکل اپنی فوج تھی. اچھا نہیں, یہ جو پاکستان کی جو پاک آرمی ہے وہ نہیں تھی اس وقت؟ اس ٹائم پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, 1800 کی بات ہے. 1800 کی بات کریں. اچھا بالکل. بہت زبردست بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. سر کے ساتھ اپنے میزبان الیاس خان کو اجازت دی. اللہ حافظ, السلام علیکم.